بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مبارک 25 سالہ زندگی کے بارے میں ہے، جو انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ روحانی تسکین کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امام الانبیاء کی وہ اولین محبوب ترین بیوی ہیں جن کی 25 سالہ ازدواج زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں رسول اللہ ان سے یا وہ رسول اللہ سے ناراض ہوئی ہوں۔ وہ امام الانبیاء کی خوشنودی کے حصول میں ہمہ وقت مصروف کوشاں رہتی تھیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شناخت اور اعلیٰ فہم و فراست کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ پہلی وحی نازل ہوتے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر فوراً ایمان لے آئیں اور اس بارے میں کسی قسم کی حیل و حجت اور چون چرا نہیں کی، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو یقین دلایا کہ جو واقعہ آپ سے پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نہایت امیر خاتون تھی، لیکن امام الانبیاء کے عقد میں آتے ہی تمام امارات اور سارے ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دیا اور ہماتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و خدمت میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ متعدد غلام اور خادمائیں موجود ہونے کے باوجود امام الانبیاء کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور آپ کی خدمت و فرما برداری کو سب سے بڑی سعادت سمجھتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کیا، اس کی مثال کسی بھی بڑے سے بڑے سخی کے حالات میں بھی نہیں ملتی۔ اس عالی قدر خاتون نے اپنا تمام مال اور روپیہ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی رضا، تبلیغ اسلام اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنے خزانے فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے کھول دیے اور اپنی زندگی فقر و فاقہ میں بسر کر دی۔ غریبوں، محتاجوں، بھوکوں، مسافروں، مسکینوں، یتیموں اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی امداد پر تمام سرمایہ لٹا دیا اور راضی برضا ہو کر بیٹھ گئی۔ تاریخ انسانی میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف اہل اسلام کی مالی مدد فرمائی، انہیں کھانے پینے، کپڑے اور نقدی سے نوازا، بلکہ جب تک زندہ رہی ان کی روحانیت کو بھی زندگی بخشتی رہی، جس سے مسلمانوں کا جذبہ ایمان اور بھی کامل ہو جاتا۔ جب آپ کوئی افواہ سنتی کہ فلاں مسلمان مرتد ہو گیا تو آپ کبھی یقین نہ کرتی اور اس قسم کی جھوٹی خبریں سن کر آپ اطلاع دینے والوں سے کہتی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو شخص انکار کرتا ہے وہ مرتد تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص کفار کے نرغے میں پھنس کر اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری میں ایسا کرتا ہے وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کسی مسلمان کے متعلق مسلمانوں نے خبر اڑا دی کہ وہ دین اسلام سے پھر گیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے سنا تو فرمایا، غلط ہے یہ بات، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ الغرض اس قسم کی باطل خبروں سے مسلمان اکثر پریشان اور بد دل ہونے لگتے تو سیدہ خدیجہ ان کی ڈاس بندھاتی، حوصلے بلند کرتی اور انہیں روحانی تسکین بخشتی اور ان کی بے تابی کو دور فرماتی، غرض اسلام کو کمزور نہ ہونے دیتی اور ایسے ایمان افروز طریقہ سے افواہوں کی تردید کرتی کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی پھر تازہ ہو جاتا اور ہر مسلمان کا دل اطمینان اور سکون کے نور سے بھر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام باہر کرتے تھے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ یہ فرائض گھر میں سر انجام دیتی تھی
اور خواتین میں تبلیغ فرماتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، آپ عورتوں کو اس کی تعلیم دیتی تھی، ان کو نماز روزہ کے احکام کے طریقے سکھاتی تھی اور اسلامی مسائل سے آگاہ کرتی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک طرف تو مسلمانوں کے مصائب دیکھ کر ملال میں مبتلا ہو جاتی تھی اور درد سے ان کا دل بھر جاتا تھا، لیکن دوسری طرف جب وہ اسلام کے عروج کی خبریں سنتی اور انہیں یہ اطلاع ملتی کہ لوگ دین اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ کو بے حد خوشی ہوتی اور آپ دربار الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد اور شکر میں مشغول ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کی خبر سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فطر مسرت سے آنسو نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی، خصوصاً اس لیے بھی کہ مولا کریم نے ان کے عالی قدر شوہر کی وہ دعا قبول فرمائی جس میں رسول اللہ نے التجا کی تھی کہ اے اللہ، عمر کو ہدایت دے کر اسلام کو نصرت عطا فرما۔ جس محسن و غمخوار خاتون نے اسلام اور اہل اسلام پر بے شمار احسان کیے اور اپنے محبوب گرامی قدر شوہر اور دین توحید کے فداکاروں کے مصائب و آلام کو اپنی قربانیوں اور دانش مندانہ تدبیروں سے دبائے رکھا، جس اولین مومنہ، اولین مسلمہ نے اولین وحی کو تسلیم کر کے حضور خاتم الانبیاء کی نبوت کی تصدیق فرمائی، آخر اللہ تعالیٰ کے اٹل قانون کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت کے آئین کے سامنے انہیں اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑا اور دنیا و آخرت میں رسول برحق کی محبوب اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 برس اپنے عالی مقام شوہر کے ساتھ گزار کر 65 برس کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 نبوی جنت الفردوس کو سدھار گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے قبر میں اتارا اور سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے حضور نے دعائے مغفرت فرمائی۔ اسلام میں اس وقت نماز جنازہ کا ابھی آغاز نہ ہوا تھا۔ اپنی غمگسار اور ہمدرد بیوی کے وصال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا صدمہ ہوا کہ اتنا بڑا صدمہ نہ حضور نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ نبوت کے 10ویں سال میں آپ کو 2 عظیم صدمات برداشت کرنے پڑے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی رحلت سے چند ہی روز پہلے آپ کے پرورش کرنے والے، ہر مصیبت اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دینے والے اور آپ کی مدد کرنے والے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا ابو طالب کی رحلت کا صدمہ ابھی تازہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جیسی اطاعت گزار بیوی کی رحلت نے اس زخم کو اور بھی بڑھا دیا اور 2 حامیوں اور 2 محافظوں کے اٹھ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حالت گزری بیان سے باہر ہے۔ اس بہت بڑے دکھ اور غم کی کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر پر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔